یہ مکہ مکرمہ کے فتح ہو جانے کے بعد ختم ہوا ہے۔ اس وقت تک ہجرت معیار تھی ایمان کا اور فرض تھی، جو مسلمان کہلانے والا ہوتا تو اگر اس کو ہجرت کا اختیار ہوتا اور وہ کرنے پر قادر ہوتا تو اس کے لیے ہجرت ضروری تھی۔ مگر کچھ لوگ ایسے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے اور ہجرت کرنے کا اختیار بھی ان کو تھا، مگر انہوں نے ہجرت کی نہیں۔ جی جی، اور اسی طرح وہ لوگ کہ جو مسلمان کہلانے کے بعد دارالاسلام سے نکل کر کافروں کے پاس چلے جائیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ سے ایک قوم کے لوگ آئے اور مدینہ میں آ کر انہوں نے کہا جی ہم مومن ہیں، ہم اسلام قبول کر چکے۔ وہ کچھ دن مدینہ طیبہ میں رہے، کچھ عرصہ وہاں گزارا۔ اس کے بعد وہ مدینہ سے یہ بہانہ بنا کر چلے گئے کہ ہم تاجر لوگ ہیں تو ہمارا کچھ مال تجارت ہے، ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں تاکہ اپنی وہ تجارت کا جو مال ہے وہ سارا لے آئیں۔ مگر حقیقت حال یہ تھی کہ وہ لوگ نام نہاد مسلمان تھے اور وہ یہ بہانہ بنا کر مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ جا کر مل گئے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہوا کہ آیا یہ مومن ہیں یا مومن نہیں۔ تو بعض کہنے لگے یہ مومن ہے، اور بعض کہنے لگے نہ یہ مومن نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھاک اختلاف ہو گیا آپس میں، کچھ مومن کہنے لگے اور کچھ نے کہا یہ مومن نہیں ہے۔ تو جب ایسی اختلاف کی صورت بنتی ہے تو پھر ذرا بات آگے سے آگے بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں میں باہم اس سلسلہ میں اس اختلاف بڑھنے کی وجہ سے کافی اختلاف پیدا ہو گیا، کافی اختلاف کی صورت بن گئی، بات آگے بڑھ گئی، جھگڑا کی کیفیت ہو گئی۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ ابتدائی آیات نازل کی ہیں اس رکوع کی کہ ان لوگوں کے بارے میں تمہیں اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں اپنا اتفاق اتحاد توڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ لوگ تو ہیں ہی منافق، وہ لوگ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہ آ جائیں۔ تو لہذا یہ پہلی قسم ہوئی کہ جن لوگوں نے باوجود قدرت کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی یا مدینہ سے دوبارہ جا کر کافروں کے ساتھ مل گئے، تو ایسے لوگ منافق ہیں اور وہ در حقیقت کافر ہی ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں پر جب تمہیں قابو ملے اور یہ تمہارے مقابلے میں آ جائیں تو ایسے لوگوں کو قتل کر ڈالو۔ یہ ایک قسم کے لوگ ہیں۔ دوسری قسم کہ وہ لوگ جو لڑائی نہیں کرنا چاہتے اور وہ امن چاہتے ہیں۔ اب ان کے امن کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی ایسی قوم ہو، کوئی ایسا قبیلہ ہو، کوئی ایسی جماعت ہو کہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ معاہدہ ہو جنگ بندی کا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ تو مسلمانوں کا کسی قوم کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ، کسی قبیلے کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے، اور کوئی ایسی قوم اور قبیلہ ہو کہ جو اس قوم کے ساتھ مل جائے
کہ جن لوگوں کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے جنگ نہ کرنے کا، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بذات خود ہی نہ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں اور نہ مسلمانوں کے خلاف مل کر کافروں کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم بس جنگ چاہتے ہی نہیں، لڑائی چاہتے ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے حکم بیان کیا کہ تم ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، تمہاری جانب سے ان کو پورا امن ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو امن دیا جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں۔ نمبر 3، تیسری جماعت، وہ لوگ جو وقتی طور پر محض دھوکہ دینے کے لیے اور مسلمانوں کو ایک فریب میں ڈالنے کے لیے، دھوکے میں ڈالنے کے لیے وقتی طور پر ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں، اور جب ان کو کوئی موقع ملے مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا، پھر اس معاہدے کی اور اس وعدے کی، اس پابندی کی کوئی رعایت نہ رکھیں، پھر وہ کہیں چلو جی اس فتنے میں پڑ جائیں اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں، اور اس معاہدے کو جو انہوں نے وقتی طور پر کیا ہے اس کی خلاف ورزی کر دیں اور اس کو توڑ ڈالیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے حکم بیان کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی قتل کر ڈال، وہ بھی کھلے کافر ہیں۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ، کیا ہو گیا تمہیں منافقین کے متعلق؟ یہ ما استفہامیہ ہے اور کم ضمیر کا خطاب یہ مومنوں کو ہے۔ فَمَا لَكُمْ، کیا ہو گیا تمہیں اے مومنوں منافقین کے بارے میں؟ فئتین، کہ تم دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، بٹ گئے۔ کچھ کہنے لگے یہ مومن ہیں اور کچھ کہنے لگے یہ مومن نہیں رہے، اختلاف ہو گیا صحابہ کرام کے درمیان۔ وَقَعَ الْاخْتِلَافُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، صحابہ کے درمیان ایسے لوگوں کے بارے میں اختلاف ہوا۔ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ہم منافقون، بعض نے کہا یہ منافق ہیں۔ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مُؤْمِنُونَ، بعض نے کہا مومن ہیں۔ انہی کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ فَمَا لَكُمْ، پس کیا ہو گیا تمہیں؟ فِي الْمُنَافِقِينَ، کہ منافقین کے متعلق فئتین، تم دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، وہ تو انجام کے اعتبار سے ہلاک ہیں۔ بِمَا كَسَبُوا، اپنے کرتوت کی وجہ سے، اپنے کیے کی وجہ سے، اپنی اس بدعملی کی وجہ سے۔ لہذا یہ لوگ جو مکہ سے آ کر مدینہ میں اپنے آپ کو مومن ظاہر کر کے پھر واپس چلے گئے اور واپس نہیں آئے، یہ لوگ تو اللہ کے ہاں منافق ہیں، گمراہ ہیں۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا، کیا تم چاہتے ہو، ارادہ کرتے ہو، أن تَهْدُوا، یہ کہ ہدایت دے دو۔ تُرِيدُونَ کا خطاب مومنوں کو ہے اور حمزہ استفہام کا ہے۔ أَتُرِيدُونَ، کیا تم چاہتے ہو، أن تَهْدُوا، یہ کہ تم ہدایت دے دو، من أضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، اس کو تم ہدایت پر لانا چاہتے ہو، وہ نہیں آ سکتے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ کریم گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، ہرگز تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہ پائے گا۔ اور یہ تو ایسے لوگ ہیں، ودو پسند کرتے ہیں، ودو چاہتے ہیں،
لو تکفرون، کاش کہ تم بھی کافر بن جاؤ۔ لو یہ تمنی کے لیے ہے، آرزو کے لیے۔ لو تکفرون، کاش کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ کما کفروا، جیسے وہ خود کافر ہے، جیسے وہ خود کافر ہے وہ کہتے ہیں تم بھی ایسے ہی بن جاؤ۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، پھر تم سارے کفر میں برابر ہو جاؤ۔ وہ بھی کافر، تم بھی کافر، وہ بھی اللہ کے مجرم، تم بھی برابر ہو جاؤ۔ تو اللہ کریم نے مومنوں کو خطاب کیا، ایک تو ان لوگوں کی وجہ سے اپنے اتفاق اتحاد کو نہ توڑو، آپس میں متفق رہو، متحد رہو۔ دوسرا یہ حکم دیا فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، پس نہ بناؤ ان کو اپنا دوست، ان کے ساتھ دوستیاں نہ کرو، یہ دوستی کے قابل نہیں ہیں، دھوکہ باز ہیں، منافق ہیں۔ فَلَا تَتَّخِذُوا، پس نہ بناؤ تم منہم ان میں سے اولیاء دوست، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر آئیں۔ یہ شان نزول کے اعتبار سے، نزول کے واقعہ کے اعتبار سے ہجرت کی قید لگائی گئی ہے، چونکہ اس زمانے میں جب ابھی تک مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا، ہجرت کرنا ضروری تھا۔ کچھ لوگ مکہ میں رہ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک یہ ہجرت نہ کریں تم ان کو مسلمان نہ سمجھو، اگر یہ مخلص ہیں تو ہجرت کریں۔ حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ یہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں۔ تو ہجرت کا لفظی معنی ہوتا ہے چھوڑنا، تو ہجرت کو بھی ہجرت اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں انسان اللہ کے دین کے لیے اپنا علاقہ، اپنا ملک چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، جیسے نبی کریم علیہ السلام اور حضرات صحابہ کرام مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے۔ پہلی ہجرت صحابہ نے حبشہ کی طرف کی، مکہ کو چھوڑ کر بہت سارے لوگ حبشہ چلے گئے، پھر بعد میں نبی کریم علیہ السلام نے اور صحابہ نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو اختیار کیا۔ تو جب مکہ میں تھے مدینہ میں نہیں تھے، جب مدینہ میں چلے گئے تو مکہ میں نہیں تھے۔ حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ ہجرت کر جائیں اللہ کے راستے میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ رخ موڑ لے ہجرت سے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اعراض کر لیں ہجرت سے۔ تولوا کا معنی ہے ہجرت سے رخ موڑنا، ہجرت سے اعراض کرنا، ہجرت کر کے نہ جائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ اعراض کر لے ہجرت سے۔ فَخُذُوهُمْ، تو تم انہیں پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں مار ڈالو، قتل کر ڈالو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم انہیں پاؤ، کیونکہ یہ مرتد بن گئے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، اور نہ بناؤ تم ان سے دوست، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ مددگار، ان سے مدد بھی نہ لو۔ اسی لیے کافروں سے حتی الوسع کوشش کی جائے مدد نہ لینے کی، کوئی ضرورت نہیں ان کی مدد کی۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ، یہاں سے دوسری قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جن کے بارے میں کہ وہ لوگ جو امن پسند ہوں، کافر ہوں مگر امن پسند ہوں، وہ لڑائی میں حصہ نہ لے، لڑائی نہ کریں، اور وہ امن کے طلبگار ہوں۔ اور اس امن کی دو صورتیں ہیں،
ایک صورت یہ ہے کہ وہ کسی ایسی قوم کے ساتھ مل جائیں کہ اس قوم کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہو، تو کافر ان کافروں کے ساتھ مل جائیں اور وہ کہیں جی یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اس معاہدے میں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نہ ملیں، نہ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں اور نہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جنگ کریں، وہ کہ ہم جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ یصلون جو مل جائیں اِلیٰ قوم ایسی قوم کی طرف، ایسی قوم کے ساتھ کہ بینکم و بینہم میثاق تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو، وعدہ ہو جائے جنگ نہ کرنے کا، ایک یہ صورت۔ دوسری او جاؤکم یا وہ آئیں تمہارے پاس اس حال میں کہ حسرت صدورہم تنگ ہو چکے ہوں ان کے سینے، ان یقاتلوکم کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں، قتال کریں، لڑائی کریں، او یقاتلوا قومہم یا تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم کے خلاف قتال کریں، تو نہ وہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف، نہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم کے خلاف جنگ نہ کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ کریم چاہے لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ البتہ مسلط کر دے ان کو تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ یہ تم سے جنگ کریں، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ اگر یہ لوگ کنارہ کشی اختیار کریں تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے، اعتزال جنگ سے کنارہ کشی، جنگ نہ کرنا، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ اگر یہ کنارہ کشی کریں تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور ڈالیں تمہاری طرف صلح کا پیغام، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ یہ ما نفی کے لیے ہے، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ، یعنی جنگ کرنے کا راستہ۔ جب وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تو تمہارے لیے بھی درست نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ ہو، جنگ کرو۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ یہاں سے وہ تیسرا طبقہ، تیسری قسم کا بیان کیا گیا، وہ لوگ کہ جو وقتی طور پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دھوکے کے لیے معاہدہ کر لیں جنگ نہ کرنے کا، اور بعد میں جب موقع آئے تو وعدے کو توڑ ڈالیں، معاہدہ توڑ ڈالیں۔ سَتَجِدُونَ عن قریب تم پاؤ گے، آخرین کچھ اور لوگوں کو، یریدون ان یامنوکم وہ چاہتے ہیں کہ منافقانہ چال اختیار کر کے تم سے امن میں رہیں، تم سے امن حاصل کر لیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور اپنی قوم سے بھی امن حاصل کر لیں۔ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ جب انہیں بلایا جاتا ہے طرف کسی فتنہ اور فساد کے کام کے، ردو لٹائے جاتے ہیں، بلائے جاتے ہیں، دعوت دی جائے کسی فتنہ کی طرف، کام و فتنے کا، فساد کا، تو پھر یہ لوگ اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کُلَّمَا رُدُّوا جب کبھی بھی ان کو بلایا جائے طرف فتنہ اور فساد کے، اُرْكِسُوا فِيهَا اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ اگر وہ تم سے جو کنارہ کشی اختیار نہ کریں قتال میں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور نہ ڈالیں تمہاری طرف صلح کا پیغام، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور نہ روکیں اپنے ہاتھوں کو تم سے، یعنی ایسے لوگ جو وعدہ کریں، وعدہ کر کے توڑ ڈالیں، جب ان کو کسی فتنہ کی طرف دعوت دی جائے دوڑ کر کود جائیں اس میں، اور تمہارے خلاف
جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، سلامتی اور صلح کو چھوڑ دیں اور اپنے ہاتھ حملہ کے لیے آگے بڑھائیں، تو فَخُذُوهُمْ، ان کا حکم یہ ہے کہ تم ان کو بھی پھر پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور پکڑ کر رگڑ دو ان کو پھر، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وَأُولَٰئِكَ، یہی لوگ ہیں، جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ، ہم نے بنا دیے تمہارے لیے ان پر واضح غلبہ، تمہیں تسلط دے دیا، غلبہ دے دیا، تم ان کو اپنے قابو میں کر سکتے ہو۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، آگے کی آیتوں میں قتل ہی کے متعلق کچھ احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل کرے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ مومن کے لیے مومن کا خون بہانا، مومن کو قتل کرنا، یہ جائز نہیں۔ مومن سے مومن کا قتل یہ صرف بطور خطا کے، غلطی سے ہو سکتا ہے۔ خطا کے علاوہ مومن کو قتل نہیں کر سکتے، ایمان تک اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان قبول کر لیتا ہے، آدمی کی جان، مال، عزت یہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو مومن کے لیے مومن کا قتل اس کی اجازت نہیں۔ ہاں، اگر غلطی سے، خطا سے قتل ہو جائے تو وہ جدا بات ہے، خطا سے قتل ہو سکتا ہے۔ مثلا خطا کی دو صورتیں ہیں بنیادی طور پر۔ نمبر ایک، انسان کے فعل میں غلطی ہو جائے، انسان کے فعل میں، مثال کے طور پر آدمی کے سامنے ایک انسان بھی ہے اور ایک شکار بھی ہے، اب وہ مارنا چاہتا ہے شکار کو، نیت اس کی یہی ہے، فعل وہ یہی کرنا چاہتا ہے کہ اس شکار کو میں نے قابو کرنا ہے، اس کو مارنا ہے۔ وہ شکار کو مارنا چاہتا ہے مگر غلطی سے وہی گولی، وہی تیر لگ گیا کسی مسلمان کو، آدمی کو لگ گیا، بجائے شکار کو لگنے کے اس کو لگ گیا، یہ غلطی ہے، خطا ہے، اور یہ خطا فی الفعل ہے، فعل میں خطا ہوئی، مارنا اس کو تھا، اس کے بجائے مار اس کو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کی نیت اور ارادہ، گمان، اس میں غلطی ہو جائے۔ مثلا ایک آدمی نے جس چیز کو نشانہ بنایا، وہ نشانہ اسی کو لگا جا کر، مگر اس نے خیال یہ کیا، اس کے گمان میں یہ تھا کہ یہ کوئی شکار ہے، مگر وہ اچانک جب گولی لگی تو پھر پتہ چلا یہ تو انسان تھا، کوئی بیچارہ قضائے حاجت پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے سمجھا شکار کا جانور ہے، اس نے گولی مار دی، گولی لگنے کے بعد پتہ چلا اوہ یہ تو انسان مارا گیا، میں نے تو شکار سمجھا تھا، یہ خطا ہے۔ تو اس طرح خطا کی کوئی بھی صورت ہو، خطا سے قتل ہو سکتا ہے، اس میں قصاص، خطا والے قتل میں قصاص نہیں ہوتا۔ قتل خطا کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، کفارہ ادا کرنا ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن غلام آزاد کیا جائے، مگر موجودہ زمانے میں غلام کا رواج ہی نہیں ہے،
اس لیے غلام نہ ہونے کی صورت میں پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھے جائیں لگاتار مسلسل، درمیان میں کوئی روزہ ٹوٹے نہ، تسلسل سے رکھے جائیں۔ اگر روزے رکھے اور درمیان میں کوئی روزہ کسی عذر سے یا بلا عذر جیسے بھی ہو ٹوٹ گیا، رہ گیا، پھر نئے سرے سے شروع کیے جائیں۔ تو 2 مہینے کے روزے ہیں مسلسل، پے در پے، لگاتار، تتابع کے ساتھ، درمیان میں کوئی روزہ رہے نہ۔ اگر رہ گیا تو وہ دوبارہ رکھے جائیں گے۔ البتہ اگر اس طرح کی خطا قتل میں کسی خاتون سے ہو جاتی ہے تو اس کو جو شرعی رخصت ہے اس کی وجہ سے روزوں کا تسلسل ختم ہو جائے تو اس کو باقاعدہ وہاں بھی اجازت ہے۔ جو شرعی رخصت ہے اس کی وجہ سے، شرعی رخصت کے بغیر اگر اس کا روزہ بھی رہ جائے گا پھر دوبارہ رکھے، تو شرعی رخصت اس کو حاصل ہے، اس کے لیے تتابع شرعی رخصت کی صورت میں نہیں ہے۔ تو 2 مہینے کے روزے لگاتار، یہ ہمارے موجودہ زمانے میں جو ٹریفک کے حادثات ہوتے ہیں، ان حادثات کے اندر اگر کسی آدمی کی جان ضائع ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے یہ قتل خطا ہے، اور اس قتل خطا میں کفارہ ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ اس باقی وارثوں کے ساتھ وہ معاملہ ایک الگ ہے، لیکن ایک اس کا معاملہ ہے وارثوں کے ساتھ، ایک اس کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ والے جو تعلق اور معاملہ ہے اس میں کفارہ ہر حال میں ضروری ہے۔ اور دوسری چیز ہے اس کے اندر دیت، کہ جو وارث ہیں ان کو دیت دی جائے گی۔ اب اس کی بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے صلح علی مال، کہ کچھ مال لے کر صلح کر لیا جائے، خرچہ برچہ لے کر صلح کر، اس کو کہتے ہیں صلح علی مال، اس کو دیت نہیں کہا جاتا۔ دیت کی مقدار متعین ہے، وہ نہ اس سے کم ہو سکتی ہے نہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، اور وہ ہے 100 اونٹ، 4 قسم کے 4 قسم کے اونٹ ہوں گے 100، 25 بنت مخاض یعنی 3 سالہ اونٹنیاں، 2 سالہ اونٹنیاں، اور 25 بنت لبون یعنی 3 سالہ اونٹنیاں، 25 ہکے یعنی 4 سالہ اونٹ، 25 جزے یعنی 5 سالہ اونٹ۔ تو یہ 100 اونٹ ہوں گے 4 قسم کے۔ یہ اونٹ ادا کیے جائیں اس طرح، یا ان اونٹوں کی جو مالیت ہے اس مالیت کا لحاظ رکھ لیا جائے کہ آیا ایک اونٹ بنت مخاض 2 سال کی اونٹنی ہو تو اس کی کیا قیمت ہوتی ہے، وہ پھر 25 کی قیمت، اسی طرح 25 3 سالہ ایک کی قیمت کا اندازہ لگا لیا جائے، اسی طرح جو 4 سال ہے اس کی بھی ایک قیمت کا اندازہ لگا لیا جائے، اور جو 5 سال ہے اس کی بھی قیمت کا اندازہ لگا لیا جائے، تو پھر حساب کر کے جو 100 اونٹوں کی قیمت بنتی ہے وہ بطور دیت کے اس کے وارثوں کو دی جائے گی۔ ہاں اگر وارث معاف کر دیتے ہیں، بالکل ذرا برابر صلح علی مال، صلح کے طور پر بھی مال نہیں لیتے اور دیت کے طور پر بھی نہیں لینا چاہتے، تو ان کو معاف کرنے کا اختیار ہے، معاف کریں تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر بعض وارث معاف کریں دیت کو اور بعض نہ کریں، تو جو وارث اپنا حصہ معاف کرنا چاہتا ہے
اتنا اس کا حصہ جو بنتا ہوگا وہ معاف ہو جائے گا، اور باقیوں کا حصہ جو ہے وہ حساب کر کے دینا پڑے گا۔ تو قتل خطا کی صورت میں دو چیزیں، ایک ہے کفارہ اور دوسری چیز ہے دیت۔ یہ اگر نو عمر نوجوان نکلتے ہیں جن کے پاس لائسنس ہے، نہ ان کی عمر ہے روڈ پر آنے کی، اور وہ مار دیں کسی کو، تو وہ بھی قتل خطا ہوگا؟ یہ قتل خطا ہوگا، یہ قتل خطا ہوگا۔ اور اس کے بعد 11واں شروع ہوگا۔ جی 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 ہاں، روزے پورے کرنے ہیں مگر وہ تسلسل کی قید ان کے حق میں ختم ہو جائے گی۔ نہیں، قمری مہینہ ضرورت نہیں کہ وہ قتل یکم ہی کو ہوگا، 30 روزے، جی جی 60 روزے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، مناسب ہی نہیں ہے کسی مومن کے لیے، جائز ہی نہیں ہے کسی مومن کے لیے، أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، کہ کسی مومن کو قتل کر ڈالے، مومن مومن کو قتل کرے۔ آج ہمارے زمانے میں دہشت گردی، قتل و غارت کا سیلاب ہے، گاجر مولی کی طرح لوگوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا کہ اس طرح بے گناہ لوگوں کو مارنا، چاہے وہ مرنے والے مسلمان ہوں چاہے وہ مرنے والے کافر ہوں، جس طرح دہشت گردی کے انداز میں ایک دہشت گردی کا بازار گرم ہے، جس آدمی کے اندر ایمان کی رتی بھی موجود ہے وہ ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ شیطانی کام ہے، مسلمان آدمی یہ کرتوت کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کون لوگ ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ صرف جب مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہو، جیسے ہماری اگر بھارت کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے، ایک طرف مسلمان ہیں تو وہاں ہماری فوج پہلے لڑے گی، اور جب فوج محسوس کرے کہ عام لوگوں کی اب کسی محاذ پر کسی مورچے پر ضرورت ہے تو وہاں سب لوگوں کا حق بنتا ہے جس قدر وہ چاہتے ہیں وہاں قربانی دیں اور جہاد کریں، وہاں جتنے مردار ہوتے ہیں ماریں۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ باقی یہ کہ لوگ امن و امان سے، چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں، وہ اپنی دکانوں میں ہوں، اپنے بازاروں میں ہوں، اپنی فیکٹریوں میں ہوں، اپنے گھروں میں ہوں، اور ان کو کوئی مار دیا جائے، تو اس کو اگر کوئی جہاد کہتا ہے تو یہ بالکل جہاد جیسے مقدس عمل کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ جس آدمی کے اندر ذرہ برابر ایمان ہے، ایمان اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا اور نہ ایمان اس کی اجازت دیتا ہے، اور نہ یہ ہمارے مذہب اسلام کے اندر اس کی ذرہ برابر کوئی گنجائش ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، نہیں ہے جائز کسی مومن کے لیے یہ کہ قتل کرے مومن کو، الا خطأ، مگر قتل خطا ہو جائے تو اور بات ہے، غلطی سے قتل ہو جائے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، جس نے قتل کر دیا کسی مومن کو خطا کے طور پر، غلطی سے قتل ہو گیا، خطا سے قتل ہو گیا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پس آزاد کرنا ہے مومن غلام کو۔ تحریر آزاد کرنا، رقبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے گردن، مومنہ کا معنی ایمان والا، مراد ہے غلام آزاد کرنا، مگر اب غلام کا رواج ہی نہیں ہے، تو وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، اور دیت بھی دینی ہوگی جو سپرد کی جائے گی، مسلمہ حوالے کی جائے، سپرد کی جائے، اِلَىٰ آلِهِ، مقتول کے ورثاء کی طرف،
آل سے مراد مقتول کے ورثاء، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر ڈالیں۔ اگر میت کے ورثاء معاف کر ڈالیں تو پھر وہ دیت بھی کیا ہو جائے گی؟ معاف۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہاں سے ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقتول جو قتل ہوا ہے غلطی سے وہ خود مسلمان ہے، مگر اس کے جو ورثاء ہیں وہ سارے کافر ہیں اور وہ رہتے ہیں دارالحرب میں، یعنی کافروں کی حکومت میں رہتے ہیں۔ مرنے والا خود کیا ہے؟ مومن، وہ غلطی سے خطا سے قتل ہو گیا مومن سے، مومن سے، مگر جو مقتول مومن ہے اس کے ورثاء سارے کے سارے کیا ہیں؟ حربی کافر، یعنی کافروں کے ملک میں دارالحرب میں رہتے ہیں۔ اس صورت میں اس آدمی پر صرف کفارہ ہوگا، دیت اس صورت میں دیت نہیں ہوگی۔ فَإِنْ كَانَ، پس اگر ہو وہ مقتول من قوم عدو لکم، ایسی قوم سے جو تمہارے دشمن ہیں، یعنی حربی کافر ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور یہ مقتول خود مومن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، آزاد کرنا ہے ایک مومن غلام کو۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، یہ آگے بیان کیا گیا کہ اگر قتل ہونے والا کافر ہے، مگر قتل ہونے والا کافر ہے اور ہے وہ مستامن، یعنی امن لے کر تمہارے ملک میں رہتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی ہے ہی دارالحرب کا رہنے والا، مگر وہ کسی بھی کام سے، تجارت سے یا کسی بھی ضرورت سے ہمارے ملک میں آیا، مسلمانوں کے ملک میں آیا اور باقاعدہ امن لے کر آیا، امن مانگ کر آیا، ویزے کے ساتھ آیا، موجودہ زمانے میں مستامن امن لے کر آیا، اور وہ آدمی یہاں آ کر قتل ہو جاتا ہے خطا سے، سڑک پر جا رہا تھا، حادثہ ہوا، وہیں خطا سے مر گیا۔ اس صورت میں کفارہ بھی ہوگا قتل کرنے والے پر اور دیت بھی ہوگی اس صورت میں، اور یا اسی طرح مسلمانوں کے ملک میں دارالاسلام میں جو ذمی رہتے ہیں، یعنی وہ کافر جو مسلمانوں کے ماتحتی میں رہتے ہیں اسلامی حکومت میں، اگر ان کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی دیت دی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اگر ہو وہ مقتول ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ آلِهِ، اس صورت میں دیت حوالے کی جائے گی اس کے وارثوں کو، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور آزاد کرنا ہوگا ایک مومن غلام کو بھی۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو آدمی نہ پائے غلام تو پھر کفارہ یہ ہوگا، فَصِيَامُ، پس روزے رکھنے ہوں گے، شہرین، 2 مہینوں کے، متتابعین، لگاتار مسلسل، درمیان میں اگر بالکل آپ یوں سمجھے کہ 59 روزے رکھ لیے، کتنے رہ گئے؟ 1، درمیان میں ٹوٹ گیا، 59 کے بعد 60ویں سے پہلے ایک ناغہ ہو گیا، پھر نئے سرے سے گنے۔ آئی بات سمجھ؟ ایسے ہی سمجھو نا، وہ ایک آدمی تھا جس نے کسی کے ساتھ شرط لگائی، جو اتنی روٹیاں کھا لے گا، 100 روٹیاں کھا لے گا، تو روٹیوں کے بھی پیسے نہیں، اس کو اتنا انعام بھی اوپر سے
دیا جائے گا۔ تو ایک آدمی جو ہے نا، بڑے بڑے پہلوان آئے مگر رہ گئے، ایک آدمی تیار ہو گیا، اس نے کہا کچھ ہم کرتا ہے، شمار کرو۔ اب وہ کھاتا رہا کھاتا رہا کھاتا رہا، بہت ساری روٹیاں کھا گیا۔ تو اس نے پوچھا، ہاں بھائی خان صاحب شمار بھی کیے، روٹیاں کتنی ہوئی ہیں؟ کہ یار میں 2 کام تو نہیں کر سکتا، ساتھ کھاؤں بھی ساتھ شمار بھی کروں۔ کھانے والا کام میں کرتا ہوں، شمار کرنے والا آپ کر لیں۔ تو کہا اب کیسے میں شمار کروں، آپ کتنی روٹیاں کھا گئے؟ کہا کوئی نہیں، اب شروع کر لیں نئے سرے سے۔ اس نے کہا یار بس یہاں ہی ختم، جو اب پھر نئے سرے سے تیار ہے کہ اب 1 2 3 اب ہوگا، تو اس نے کہا برے نہیں دے۔ تو 59 روزے رکھ لیے، ایک رہ گیا درمیان میں ٹوٹ گیا، تسلسل ختم، پھر رکھے نئے سرے سے۔ شہرین متتابعین، 2 مہینے کے لگاتار روزے۔ توبۃ من اللہ، یہ کفارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور توبہ کے، تاکہ گناہ معاف ہو جائے، یہ غلطی معاف ہو جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہوں۔ اس سے اگلی آیت میں جان بوجھ کر قتل عمد، اس کا انجام بیان کیا گیا۔ کوئی آدمی کسی کو قتل کرے جان بوجھ کر، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اس پر قصاص ہے، دنیاوی اعتبار سے اس پر قصاص ہے، جان کے بدلے جان۔ اور اللہ کے ہاں یہ گناہ کے اعتبار سے اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مومن کے قتل عمد کو جائز سمجھ کر لیتا ہے، جی خیر مہر ہے، جائز سمجھ کر، حلال سمجھ کر قتل کر لیتا ہے، اس آدمی کی آخرت میں سزا ما سوائے جہنم کے اور کوئی نہیں، اور وہ بھی خلود فی النار، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اگر گناہ سمجھ کر کرے، نادم ہو اس پر، تو وہ بات الگ ہے، مگر حلال سمجھ کر اگر اس کرتوت کو کر بیٹھے تو وہ آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جو قتل کرے کسی مومن کو متعمدًا جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، اس کی جزا جہنم ہے، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کریم کا اس پر غضب بھی ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت بھی ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ کریم نے آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق نصیب۔ یہ قتل کے بدلے قصاص ہے، تو آج کل یہ کہ 14 سال کی سزا دے دیتے ہیں تو پھر چھوٹ جاتا ہے، تو وہ تو جائز نہیں ہے اس کا؟ نہ، قصاص کے جہاں قصاص لازم ہوتا ہے تو وہ سزا قید سے نہیں، قصاص کا حکم ساقط نہیں ہوتا۔ وارث اگر معاف کر دیتے ہیں، عدالت بھی قصاص کو معاف نہیں کر سکتی، معاف وارث کرے گا۔ وارث اگر معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے جو وارث بنتے ہیں، اگر فرض کریں 4 وارث ہیں، 4 وارثوں میں سے 3 وارث کہتے ہیں ہم نے قصاص لینا ہے، چوتھا وارث کہتا ہے میں قصاص معاف کرتا ہوں، اس صورت میں قصاص معاف ہو جائے گا۔ آگے دیت یا صلح علی مال وہ الگ ہے، وہ اگر طے ہو جاتا ہے دینا پڑے گا، مگر قصاص ختم ہو جائے گا جب سارے وارثوں کا اتفاق ہو کہ ہم نے قصاص ہی لینا ہے۔ پھر عدالت اگر اس قصاص کو معاف کرنا چاہے تو نہیں معاف کر سکتی، قصاص ہی ہوگا۔
ہاں یہ کفارہ بن جاتا ہے، پھر گناہ جو ہے نا اخروی اعتبار سے ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسے گناہ کی سزا دنیا میں ہو جائے تو وہ آخرت کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ نہیں، اس صورت میں نہیں ہوگا، نہ لکھا نہیں ہوگا۔ جب وہ چونکہ علاج کرتے ہیں تو علاج میں اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ بات الگ ہے۔ تو وہ تو علاج کی غرض سے آپریشن کرتے ہیں، مارنے کی غرض سے نہیں کرتے، اور یہاں چونکہ وہ فعل ایک علاج کی غرض سے تو نہیں ہوتا۔ چونکہ اس میں پھر وہ مر گیا نا، تو اس جانے والے کا مارنے والے کا درمیان میں کوئی اور اس سے معاملہ تو واسطہ نہیں بنانا، تو ڈاکٹر کے درمیان آدمی کے درمیان علاج واسطہ ہے، یہاں درمیان میں واسطہ کوئی نہیں ہے۔ یہ پچھلے دنوں واقعہ ہوا تھا، موٹر وے پہ جا رہے تھے تو وہ ایکسیڈنٹ ہوا، کافی لوگ اس میں ہو گئے، تو وہ ڈرائیور کی غفلت کی اس نے مینٹین نہیں کیا گاڑی کو، اس کو پتہ بھی تھا کہ حادثہ ہو سکتا ہے اور ڈرائیور بچ بھی گیا، تو اب کیا اس کے لیے جو نوجوان ہے وہ ذمہ دار ہے؟ نہ، دیت نہیں ہوگی، لیکن ذمہ داری ہوگی اس آدمی پہ، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ حادثہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی کفارہ ہوگا نا، کفارہ ہوگا، دیت ہوگی، قصاص نہیں ہوگا، قصاص نہیں ہوگا، کفارہ بھی ہوگا، دیت بھی ہوگی۔ مالکان پہ ہوگا یا ڈرائیور پہ؟ جی، گاڑی کی مالکان کمپنی پہ ہوگا یا صرف ڈرائیور پہ؟ اصل تو ڈرائیور پر ہوتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ادا کرنے میں عاقلہ یعنی کمپنی جو ہے وہ باقاعدہ اس میں شریک ہوتی ہے۔ کیا نا 100 اونٹ اور وہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ 2 کروڑ نہیں رکھ سکتا، اسی میں مر جاتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں رکھتا تھا تو اس کے لیے کوئی نہیں رکھتا، نہیں 2 کروڑ نہیں رکھ سکتا، ہاں، اور چاہے 1 کروڑ پہ بھی اس کے دینے کی۔ نہیں، روزوں والا تو مسئلہ ہی الگ ہے، روزہ کفارہ وہ تو رکھنے پڑیں گے، اس کا مال سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دیت الگ ہے، دیت بھی دینی پڑے گی، اگر ان کا مطالبہ ہو وارثوں کا، وارث معاف کریں تو دیت معاف ہو جائے گی، روزے کسی حال میں ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں جی جی، چاہتا تو یہی ہے اللہ، جی جی بالکل۔ بندہ موبائل نہیں پڑتا ہے۔ میرے ایک دوست ایک دفعہ ان سے ایسی خطاً ٹریفک حادثہ ہو گیا، ایک مائی بیچاری فوت ہو گئی، تو وہ پھر جب لوگ جمع ہوئے نا تو تبصرے کرنے لے کے آئے ہیں اس کو موت لے آئی۔ ان کا ایک بھائی تھا، وہ سنتا رہا کافی، ایک بھی آیا اوکھو اس کو موت لے آئی، آخر اس سے صبر نہ ہو، اس نے کہا یار موت نہیں لائی، وہ خود آئی ہے، میں دیکھ رہا تھا خود آئی ہے۔ تو وقت پورا ہو جاتا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا، انسان کو جو ہے نا غفلت نہیں کرنی چاہیے، تو غفلت کی یہ سزا ہے، تو اس سے یہ اندازہ لگا لیں جو جان بوجھ کر کرے اس کی کیا ہوگی۔ ٹرین سے گر کے مرنے والے میں ڈرائیور کی خطا تو نہیں ہے؟ نہ، اس میں اپنی غلطی ہے۔ جی جی، علیحدہ علیحدہ، بالکل علیحدہ علیحدہ۔ جی جی جی، مالی طور پر قابل نہیں ہے کہ گیٹ کے پورا پیش پھر اس کے جو عاقلہ ہیں اس کے رشتہ دار ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا، پھر ان پر ایک عہد مقرر ہوتی ہے، وہ مسائل تفصیل علیحدہ ہے، پورا قانون ہے، اگر ان سے وہ مقدار پوری ہو پاتی ہے جو اصول ہے وصول کرنے کا، اور وصولگی کے لیے مدت بھی 3 سال ہے، 3 سال میں ادا کی جائے گی، عاقلہ اس کی پوری، یعنی اگر وہ کسی کمپنی کا کسی سوسائٹی کا کام کر رہا ہے
تو وہ بھی ساتھ شامل ہوں گے، رشتہ دار شامل ہوں گے، اور پھر ان سے بھی جو مقدار رہ جائے پوری نہ ہو پھر سرکاری خزانے سے دی جائے گی۔ دینا لازمی ہے، دینا لازمی ہے اگر وارثوں کا مطالبہ ہو۔ وہ اگر معافی کا اعلان کر دیتے ہیں تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ سرکار آپ مار لیں گے 5 لاکھ مقدم کرتی ہے، 5 لاکھ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ہمارے درسی کے ایک ساتھی ڈاکٹر شوکت صاحب، ان کے بھانجے کا آپریشن ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب کرے، اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب کرے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث برحمتک یا رحم۔